جاتا. اور اس طریقے سے ان میں ایک جذبہ، اس جذبے کا نام ہے جذبہ جہاد. اور جذبہ جہاد جب مسلمان ان میں اجاگر کر دیں، یہ نہ بال بچوں کو دیکھتا، نہ دولت کو دیکھتا، نہ دنیا کو دیکھتا، نہ متاع دنیا کو دیکھتا، نہ گھر بار کو دیکھتا، بلکہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کچل دیا جائے، اور یہ انگریز کی اطاعت تو کبھی قبول نہیں کرے گا. اب آئیے پادریوں کے وفد نے رپورٹ دی، وہ بھی دا ارائیول آف برٹش امپائر اینڈ انڈیا میں موجود. پادریوں نے رپورٹ یہ دی کہ ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا. آپ کو تعجب ہوگا 1870 عیسوی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پورے ہندوستان کا مسلمان اپنے نبی کا چاہنے والا، اپنے نبی کی عزت اور وقار کرتا، یہ مزاروں کا چاہنے والا، بزرگان دین کا چاہنے والا، آستانوں پہ جانے والا، یعنی فاتحہ درود کا ماننے والا، پیر پیغمبر کو ماننے والا. تو پہلے تو ہم جب باغی تلاش کرتے رہے تو جنگی نقطے نظر سے تلاش کرتے رہے، لیکن آج ہمیں مذہبی نقطے نظر سے کچھ باغیوں کو تلاش کرنا، کچھ آدمی کو خریدنا، اور خریدنے کے بعد کیا کیا جائے؟ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے. کیا مطلب؟ کہ میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نبی بن گیا. کوئی ذلی نبوت کا اعلان کر دے. پادریوں نے کہا کہ کام تو بہت آسان کہ جب وہ نبوت کا اعلان کرے، گورنمنٹ اس کو پروان چڑھائے اور اس کی آبیاری کرے، مگر ہاں اصل کام نبوت کو آگے بڑھانا نہیں، اس پودے کو سینچنا نہیں ہے. اصل کام تو مسلمانوں میں ایسے آدمی کا تلاش کرنا ہے جو نبوت کا اعلان کرے. کون نبوت کا اعلان کرے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں کہ مسلمان میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں. اتنی تو کوئی جرأت عزیزان گرامی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جب یہ طے ہو گیا، اس طے ہونے کے بعد اب آئیے مرزا جی 1819 کی روایت کے مطابق 39 گرداسپور قادیان میں پیدا. انہی کی روایت یہ ہے، یہ 1840 میں مرزا جی گرداسپور میں پیدا ہوئے. انہوں نے خود لکھا کہ ہمارے ابا انگریز حکومت کے بہت وفادار تھے. جبکہ غدر ہوئی یعنی جنگ آزادی، تو جنگ آزادی میں میرے ابا نے لاؤ لشکر سمیت 50 گھڑ سوار انگریزوں کی مدد کے لیے انہوں نے روانہ کیے. مرزا خود کہتا ہے کہ میرے ابا گورنر کے جب دربار میں جاتے تو گورنر کے یہاں میرے ابا کی ایک کرسی مخصوص ہوتی جس پر میرے ابا بیٹھا کرتے. یعنی آبائی اجدائی انگریزوں کے وفادار رہے. اس زمانے میں وہ کیا کرتا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا، سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر کی آفس میں یہ کلرک تھا جس نے نبوت کا اعلان کیا. سیالکوٹ کی کچہری میں یہ 15 روپے پانے والا کلرک تھا. وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب میں 15 روپے میں وہاں کلرک تھا تو میں نے وہاں پٹواری کا امتحان دیا، میٹرک کر لیا. پٹواری کا مختار کار کا جب میں نے امتحان دیا، اس زمانے میں پٹواری اور مختار کار کا امتحان لوگ دیتے سمجھتے کہ یہ اچھی نوکری ہے، کلرکی سے ذرا اوپر ہے، کچھ گھر میں کچھ کوئی معاشی حالت صحیح ہو جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کہتا ہے جب میں نے امتحان دیا تو امتحان میں میں فیل ہو گیا، پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا. اب مجھے بتائیے آپ، ایک آدمی جو پٹواری کے امتحان میں فیل ہو جائے، مختار کار کا امتحان دے فیل ہو جائے، اسکولوں میں پڑھا ہو، ڈنڈے کھائیں، مرغا بنا ہو، جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کو سبق یاد نہ ہو تو کان پڑھ کر اٹھک بیٹھک کراتے ہوں، مرغا بھی بناتے ہوں. سو مرزا غلام احمد صاحب ان تمام منزل سے ہوتے ہوئے آئے. ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کی شان ملاحظہ فرمائیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن. میرے حبیب کو کسی نے نہیں سکھایا، کوئی دنیاوی استاد نہ تھا، یہاں تک کہ جبریل امی بھی حضور کا استاد نہیں ہے. الرحمن علم القرآن. حضور کو تو قرآن ان کے رحمان نے سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا. ہمارے یہاں نبی کو کوئی، جتنے اصلی نبی
کوئی پڑھانا نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، ان کی شان تو یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم اٹھائیے کہ بن باپ کے جب اس دنیا میں تشریف لا، ان کے والد ماجد نہیں، قدرت کاملہ نے ان کو بغیر والد ماجد کے سبب انہیں عزیزان گرامی پیدا فرمایا۔ جب وہ جھولے میں تھے چند گھنٹوں کے رہے ہوں گے، ایک دو دن کے رہے ہوں گے، قوم آ گئی، اور آنے کے بعد قوم نے پوچھا مریم تو بے شوہر ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سنیے اصلی نبی کی شان کیا ہے۔ حضرت مریم نے اپنے منہ پر اشارہ کیا کہ میں تو کچھ نہیں بولتی، میرا تو بولنے کا روزہ۔ اشارہ اپنے بچے کی طرف کیا کہ تم اس بچے سے پوچھ لو، کیا مطلب؟ میری پاک دامنی پر جتنے الزامات، جتنے سوالات، یہ بچہ جواب دے گا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ محو حیرت تھے، یہ بچہ جو چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا، یہ اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کیسے بیان کرے گا؟ مگر حضرت مریم کے اشارے پر جب وہ ادھر متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ ابھی ایک دن کے رہے ہوں گے اور کسی استاد نے نہیں پڑھایا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا، قوم جب متوجہ ہوئی، قرآن سنیے کیا کہتا۔ قوم نے دیکھ کر کے کہا، یعنی اشارہ کیا کہ تم اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کہنے لگے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اصلی نبی کی شان کہ جھولے میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ ہے اصلی نبی کی شان، اور اس نبی کا عالم میں ایسی اخلاق سوز باتیں کہ میں کرنے لگ جاؤں خود مجھے کہنے میں شرم آ رہی، لیکن اس کو جھوٹا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اب کیا ہوا، سیال کوٹ میں کلرکی میں تھے، ایک پادری ان سے ملنے آتے، ان پادری نے ان کو ہموار کیا، ملازمت چھوڑ کر وہ قادیان آ گئے، کچھ کتابیں طب کی اور کچھ عربی ابتدائی کتابیں اپنے ابا سے پڑھی، پھر کچھ پڑھنے کے بعد ذرا آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، میں مجدد۔ پہلے تو مجدد کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرنے سے بہت پہلے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی، صرف نبی ہی نہیں بلکہ اس نے کیا کیا، سنیے وہ کیا کہتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حقیقت وہی اٹھا کر دیکھیے، یہ آیت نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مرزا کہتا ہے کہ یہی آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ حضور بھی رحمت للعالمین ہیں، گویا معاذ اللہ کہتا میں بھی رحمت للعالمین ہوں۔ اس طریقے سے کہتا انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی کہ میرے رب نے مجھ سے فرما، مرزا غلام احمد قادیانی، ہم نے تجھ کو بھی حوض کوثر دے دیا۔ پورا اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایسی پھٹکار نازل کی کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر۔ وہ اس سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ کہا گیا کہ دو پیلی چادریں وہ باندھ کر آئیں گے، ایک چادر اوپر اوڑے ہوں گے، ایک چادر نیچے باندھے ہوں گے، تم یہ کہتے ہو کہ میں عیسیٰ ہوں تو تم تو چادر اوڑھ کے نہیں آئے۔ کہنے لگا اس چادر سے مراد میری دو بیماریاں ہیں، ایک تو میری اندرونی بیماری، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ اس کو ایک دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 24، اور وہ 200 مرتبے مونتا تھا، ایک دن میں 200 مرتبے پیشاب کرتا تھا۔ اب اگر آدمی 24 گھنٹے میں 200 مرتبے موتے، اب لگائیے کتنا وقت چاہیے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو تو مہم دی کہ تمہیں یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، اور